طالب علم بولا، یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کہنے لگا، یہ سکے اسی طالب علم نے ہی چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کامتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں نہیں استاد جی، میں چور نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، روزانہ واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ بہت دل خراش منظر ہے، جس میں سلطان صلاح الدین ایوبی بچوں کی طرح بلک بلک کر روئے۔ یورپی مورخ لین پال لکھتا ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے بے شمار جنگیں لڑی اور بے شمار فتوحات حاصل کیں، اور ان جنگوں کے دوران بے شمار دکھ برداشت کرنے پڑے، تکلیفیں جھیلنی پڑی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کبھی بھی نہ گھبرایا اور نہ اس قدر رویا جتنا کہ آج کے دن رویا تھا۔ ایک دفعہ مدرسہ کے طالب علموں کے سامنے روئے اور سلطان نے بے ساختہ کہا تھا کہ آج میرا دل چھلنی ہو گیا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ آج میرا خون میری رگوں سے باہر نہ آ جائے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ واقعے کو سمجھ بھی سکیں اور حقیقی معنوں میں اس سے مستفید بھی ہو سکیں۔ یقین کریں کہ یہ واقعہ آپ کی زندگی میں نکھار لائے گا۔ سلطان کے پاس جب بھی کسی جنگ سے مال غنیمت آتا تو سلطان صلاح الدین ایوبی مدرسوں کو اولین ترجیح میں عطیات بھیجا کرتے تھے اور باقاعدہ بچوں کو معاوضہ بھی دیا جاتا تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ ہر بچہ علم کی روشنی سے منور ہو کر مسلمانوں کی حقیقی رہنمائی کرے، جو مسلمانوں کو صرف زندگی سنوارنے کے نہیں بلکہ آخرت سنوارنے کے لیے بھی کام آئے، جس سے دنیا اور آخرت دونوں سنور جائیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ معمول تھا کہ تقریباً ہر سال 2 سال بعد اپنی سلطنت کے مختلف تعلیمی اداروں یعنی مدرسہ جات میں جا کر یہ معائنہ کرتے تھے کہ اساتذہ کو کوئی پریشانی یا کوئی مسائل تو درکار نہیں، یا بچوں کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی۔ العرض یہ کہ اساتذہ اور بچوں کے مسائل سنتے اور انہیں پہلی بنیادوں پر حل کروانے کا فرمان جاری کرتے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنی سلطنت کے مدرسوں کا دورہ کر رہا تھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اور اس کے سپاہی مدرسہ نظام الملک میں جا پہنچے۔ رات کافی ہو گئی اور مدرسے کے تمام طالب علم سو چکے تھے۔ سپاہیوں سے مشورہ کرنے کے بعد سوچا کہ رات یہیں پر گزارتے ہیں اور صبح اس کا معائنہ کر کے یہاں سے اگلے سفر یعنی اپنی منزل پر رواں دواں ہو جائیں گے۔ مدرسہ نظام الملک کے استاد سے ملاقات ہوئی اور اس نے اساتذہ اور بچوں کے مسائل دریافت کیے۔ اساتذہ نے بتایا کہ اللہ کا شکر ہے، جہاں پر آپ جیسا سلطان ہو وہاں پر علماء کو کوئی پریشانی کیسے ہو سکتی ہے۔ پھر جب سلطان صلاح الدین ایوبی طالب علموں کو دیکھنے گیا تو ساتھ ایک استاد سے پوچھنے لگے کہ ان کی تعداد بہت کم کیوں ہے، کیا وجہ ہے؟ تو استاد نے کہا کہ تعداد کم نہیں ہے، صبح جب آپ دیکھیں گے تو مدرسہ میں تل دھرنے کی جگہ بھی نہیں ہوگی۔ اصل میں یہ بچے دور دراز کے علاقوں سے آئے ہیں اور جو بچے مقامی ہیں وہ ہر روز صبح آتے ہیں اور دوپہر کے وقت واپس چلے جاتے ہیں۔ سلطان نے کہا کہ انشاءاللہ صبح دیکھیں گے۔ ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی اور ان کے سپاہی آرام کرنے کا وقت ہو گیا تو اساتذہ اکرام بھی چلے گئے اور سلطان بھی آرام فرمانے لگے۔ صبح تہجد کی نماز پڑھی اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اساتذہ اکرام نے ان کے لیے اور سپاہیوں کے لیے کھانا لے کر آئے۔ کھانا کھانے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ بچوں کی تعداد بڑھنا شروع ہو گئی ہے، کافی تعداد میں طالب علم مدرسہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ پھر مدرسہ کے ایک استاد سے مدرسہ کے اخراجات کے بارے میں بات چیت کرنے لگے کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ پھر کافی دیر کے بعد سلطان نے مدرسہ نظام الملک کے استاد سے اجازت چاہی۔ سلطان اور سپاہیوں نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلایا کہ اتنے میں کسی طالب علم بچے کی زور زور سے رونے کی آواز آئی۔ جب یہ آواز سلطان کے کانوں میں پڑی تو سلطان نے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا کہ جا کے معلوم کرو کیا ہوا ہے، کسی بچے کی رونے کی آواز آئی ہے۔ سپاہی گیا اور کچھ دیر بعد واپس آ کر سلطان صلاح الدین ایوبی سے کہنے لگا کہ مدرسہ کے ایک طالب علم کے چاندی کے سکے چوری ہو گئے ہیں اور یہ بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ کہ سلطان نے پوچھا پھر کیا ہوا؟ سپاہی نے بتایا کہ استاد نے پڑھانا چھوڑ کر جلدی سے اس بچے کے پاس پہنچا اور بڑی نرمی سے دریافت کیا، کیا بات ہے بیٹا، کیوں رو رہے ہو؟
اس طالب علم نے سسکیاں لے کر جواب دیا کہ میرے والد نے مجھے چاندی کے سکے دیے تھے، مدرسے سے واپسی پر گھر کا راشن لے کر جاؤ، اور وہ سکے چوری ہو گئے ہیں، میرا باپ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مارے ڈر کہ اس بچے کا پسینہ چھوٹ رہا تھا، اور یہ طالب علم کہنے لگا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ اسی کلاس میں کسی بچے نے میرے سکے چرائے ہیں، خدا کے واسطے استاد جی مجھے وہ سکے ہر حال میں چاہیے۔ استاد نے بچے کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ بیٹا ابھی مل جائیں گے، پریشان نہ ہو۔ پھر استاد نے ایک بچے کی ڈیوٹی لگائی کہ کوئی بھی بچہ اس کلاس سے باہر نہ جائے۔ پھر استاد نے سامنے پہلی قطار میں بیٹھے 4 طالب علموں کی خود تلاشی لی، اور پھر ان لڑکوں کو پوری کلاس کے طالب علموں کی تلاشی پر لگا دیا۔ کافی دیر چیکنگ کرنے کے باوجود کسی لڑکے سے کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ یہ استاد بڑا ہی عقل مند تھا۔ اس نے تمام طالب علموں سے کہا کہ باری باری مجھ سے گلے ملو، مگر تمام طالب علموں کی آنکھیں بند ہوں۔ شاید اس طریقے سے وہ لڑکوں کے دل کی گھبراہٹ چیک کرنا چاہ رہا تھا، مگر پھر بھی کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، 2 لڑکوں کے تکرار سے اچانک ایک بار پھر شور گونج اٹھا۔ استاد غصے کے عالم میں اٹھا اور طالب علموں سے کہنے لگا کیوں جھگڑ رہے ہو؟ تلاشی لینے والا طالب علم بولا، یہ لڑکا شمس منیر، اس کے پاس ایک بوری ہے جس کی یہ تلاشی نہیں لینے دے رہا۔ استاد کو پہلے ہی بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا اور کہنے لگا یہ سکے اسی طالب علم نے ہی چرائے ہیں۔ یہ لڑکا کامتے ہوئے تڑپ کے بولا، نہیں نہیں استاد جی، میں چور نہیں ہوں۔ تو استاد نے کہا پھر اپنی بوری کی تلاشی لینے دو۔ اس لڑکے نے زور سے اپنی بوری کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا اور صرف ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں چور نہیں ہوں۔ استاد جی میری بوری کی تلاشی مت لیجئے۔ یہ بچہ روتے ہوئے کہنے لگا میں کسی بھی طالب علم کو اور نہ ہی آپ کو ہرگز تلاشی نہیں لینے دوں گا، چاہے آپ مجھے جتنا مرضی مار لیں۔ اس طالب علم کے یہ الفاظ سن کر مدرسہ کے تمام طالب علم اور یہ استاد بھی مطمئن ہو گیا کہ اسی کی بوری میں وہ سکے ہیں اور یہی چور ہے۔ استاد غصے سے بولا، ایک تو نے چوری کی اور اوپر سے سینہ زوری کر رہا ہے۔ استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور آگے بڑھتا ہوا اس طالب علم سے یہ بوری چھیننے کی کوشش کرنے لگا، لیکن نہ چھین سکا کیونکہ یہ طالب علم بڑی مضبوطی کے ساتھ اپنی بوری سے چپک چکا تھا۔ پوری قوت کے ساتھ 2 مزید طالب علموں نے اس سے وہ بوری چھیننے کی کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر استاد کو بہت زیادہ غصہ آیا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ اس طالب علم کے چہرے پر رسید کر دیا۔ یہ طالب علم زور زور سے رونے لگا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اس سپاہی کے ساتھ فوراً مدرسہ کی اس کلاس میں پہنچ گئے۔ پھر سلطان نے دیکھا کہ استاد دوبارہ تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہے، تو سلطان نے اونچی آواز سے کہا کہ ٹھہرو، رک جاؤ۔ استاد نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ سلطان صلاح الدین ایوبی تھے۔ یہ دیکھ کر استاد خاموشی سے کھڑا ہو گیا اور سارا قصہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو سنانے لگا۔ تو سلطان نے کہا کہ مجھے سارا قصہ معلوم ہو چکا ہے، آپ اس بچے کو لے کر مسجد کے حجرہ میں آ جائیے۔ ہی دیر گزری تھی کہ یہ استاد اور یہ طالب علم سلطان کے سامنے حاضر ہو گئے۔ استاد نے سارا ماجرا تفصیل کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کو بیان کیا، تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بڑی نرمی کے ساتھ اس طالب علم سے اس کا نام پوچھا۔ اس نے بتایا کہ میرا نام شمس منیر ہے۔ سلطان نے نہایت شفقت بھرے لہجے میں پوچھا، کیا آپ نے اس طالب علم کے سکے چرائے ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے کہا، بالفرض مان بھی لیا جائے آپ نے چوری نہیں کی، تو جب تمام چھوٹے بڑے طالب علم اپنی اپنی تلاشی دے رہے ہیں تم نے انکار کیوں کیا؟ یہ طالب علم شمس منیر انتہائی افسردگی اور خاموشی سے آنسوؤں سے بھری آنکھوں کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی کا چہرہ تکنے لگا، جو کہ سوالوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے موٹے موٹے آنسو نکل کر اس کے چہرے پر پھیل رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل نہ جانے کیوں اسے چور ماننے پر آمادہ نہ تھا۔ پھر سلطان نے اس سے کہا کہ آپ نے تلاشی دینے کے بجائے تماشا بنانا گوارا کیوں کیا؟ اس کے پیچھے کیا راز پوشیدہ ہے؟ یہ طالب علم خاموش رہا، لیکن سلطان نے محسوس کیا کہ اس کی آنکھیں کچھ کہہ رہی ہیں کہ یہ زبان پر وہ الفاظ لانا نہیں چاہتا۔ یہ دیکھ کر سلطان نے استاد کو جانے کا کہہ دیا اور ساتھ میں یہ کہا کہ جس بچے کے سکے چوری ہوئے ہیں
اسے میں یہ سکے واپس کر دوں گا، اس سے کہنا کہ پریشان نہ ہو۔ اب سلطان اور یہ طالب علم شمس منیر دونوں تنہا بیٹھے تھے۔ پھر سلطان نے بڑی محبت سے شمس منیر کو اپنے سامنے والی نشست پر بٹھا کر بولے، کیا آپ مجھے اپنی بوری دکھا سکتے ہیں؟ اس طالب علم نے خاموشی سے اپنی بوری سلطان کے حوالے کر دی۔ اس بوری کی حالت انتہائی شکستہ حال تھی، جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی تھی۔ سلطان نے شمس منیر کی طرف ایک نظر دیکھا اور بوری کھول کر اس کی چیزیں نکالنا شروع کر دی۔ اس کی بوری کے اندر ایک کپڑا تھا، اس کے علاوہ بوری میں کچھ نہ تھا۔ سلطان نے سوالیہ نظروں سے شمس منیر کی طرف دیکھا تو یوں لگا جیسے اس طالب علم کا دل سینے سے باہر نکل آیا ہو، اس کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ سلطان نے جب اس کپڑے کو کھولا تو اس میں آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، داغی سیب، کیلے، آدھی گلی سڑی سبزیاں وغیرہ موجود تھیں۔ یہ دیکھ کر سلطان بھی سمجھ گیا، اس کے سامنے سب آ گیا۔ شمس منیر کی آنکھیں دھندلا گئیں، کامتے وجود کے ساتھ بیچارہ خاموشی سے سر جھکائے ہوئے سلطان کے سامنے کھڑا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اٹھے اور روتے ہوئے اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ پھر یہ دونوں مل کر خوب روئے۔ پھر روتے ہوئے شمس منیر نے سلطان کو بتایا کہ میں یتیم ہوں اور گھر میں سب سے بڑا ہوں، میرے 4 بہن بھائی ہیں جو مجھ سے چھوٹے ہیں۔ والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے، یہ کافی عرصے تک بیمار رہے اور ہمارے پاس جتنی بھی جمع پونجی تھی ہم نے وہ ان کے علاج پر لگا دی، لیکن ہم انہیں بچا نہ سکے۔ گھر میں کوئی اور کفیل نہیں ہے، امی پاس کے 2-3 گھروں میں کام کرتی ہیں، کھانا اتنا نہیں ہوتا کہ روزانہ پیٹ بھر کر کھایا جا سکے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی یہ سن کر خود پہ قابو نہ رکھ سکا اور بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ اس قدر روئے کہ ان کی ہچکیاں بند ہو گئیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اپنے آپ سے شرمندگی ہو رہی تھی کہ میری سلطنت میں یہ عالم ہے اور مجھے خبر تک نہیں، اور سوچنے لگے کہ اگر خدا نے مجھے اس بچے کی حالت کے بارے میں سوال پوچھ لیا، میں تو تباہ ہو برباد ہو جاؤں گا۔ یہ بچہ زاروں قطار رونے لگا اور کہنے لگا کہ ہم اکثر بھوکے سوتے ہیں، کل شام صرف میرے چھوٹے بہن بھائیوں نے کھانا کھایا، میں نے اور امی نے کچھ نہیں کھایا۔ میں صبح کچھ کھائے بغیر مدرسہ آ رہا تھا، میں بھوک سے نڈال ہو چکا تھا، حتیٰ کہ مجھ سے چلنا مشکل ہو گیا۔ مارے بھوک کے میرا سارا جسم، خاص کر میری ٹانگیں چلنے سے قاصر تھیں۔ مدرسہ آتے ہوئے میں ایک تندور کے سامنے سے گزرا جہاں سے لوگ روٹیاں اور سالن وغیرہ خرید کر لے جا رہے تھے، تو اس کے سامنے کچرے کے کچھ کھائے ہوئے آدھے آدھے روٹیوں کے ٹکڑے، کچھ فروٹ اور سبزیاں وغیرہ ملی، تو میں نے بے اختیار انہیں اٹھا کر کھا لیا اور قریبی نل سے پانی میں دھو کر کھا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا، اور باقی کے بچے ہوئے یہ روٹیوں کے ٹکڑے وغیرہ اور یہ سبزیاں اور یہ فروٹ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں اور ماں کے لیے اس بوری میں ڈال لی کہ مدرسہ سے واپس جا کر ان کو کھلاؤں گا۔ پتہ نہیں میری ماں بیچاری نے کچھ کھایا ہے کہ نہیں۔ یہ بچہ اس قدر رویا کہ اسے دیکھ کر سلطان بھی زاروں قطار بچوں کی طرح بلک بلک کر رونے لگا۔ یہ طالب علم کہتا تھا کہ آپ اس قدر نہ روئیں سلطان، کیونکہ ایسا کئی مرتبہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ اب تو یہ روٹین بن گئی ہے، جہاں سے بھی کچھ ملے اسے میں اپنی بوری میں ڈال کر لے جاتا ہوں۔ خدا کا شکر ہے، وہ جس حال میں رکھے۔ یہ بچہ کہتا ہے کہ میں اس لیے زاروں قطار رو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا پردہ رکھا ہوا تھا اور کسی کو کچھ خبر نہ تھی، لیکن آج اللہ تعالیٰ نے نہ جانے کیوں میرے اس پوشیدہ راز کو آپ کے سامنے عیاں کر دیا۔ بچے کو یہ علم نہ تھا کہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی ہیں، اور آج اللہ نے سلطان کے سامنے اس کا پردہ فاش کر دیا تھا، لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ کب کس اور کس کے سامنے اور کس کے ہاتھوں نوازنا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی زاروں قطار رونے لگے اور دل میں سوچنے لگے کہ آج تک اللہ نے اس کا پردہ رکھا تھا اور مجھے شاید اللہ نے اس کا آج وسیلہ بنا کر بھیجا، اور یہ سارا منظر میرے سامنے اس لیے ہوا کہ میں اپنی رعایا کے متعلق کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ اس طالب علم نے سلطان سے مزید کہا کہ میں نے اس تندور والے سے کئی بار کہا اپنے ہاں کام پہ رکھ لو، میں جب مدرسے سے واپس آیا کروں گا تو اس کے پاس کام کیا کروں گا، اس کے بدلے مجھے روٹیاں دے دیا کرے گا، جیسے میں لے کر شام کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں کو کھلا سکوں گا۔ تو یہ تندور والا کہتا ہے کہ ابھی تم چھوٹے ہو اور تم پڑھو، اور یہ کبھی کبھار مجھے روٹی دے بھی دیتا تھا، لیکن پھر میں نے اس کے پاس جانا چھوڑ دیا، مجھے شرم آتی تھی۔
کہ میں خدا کے ہوتے ہوئے اس سے روٹی مانگوں یا یہ مجھے روٹی دے؟ اس بچے نے مزید سلطان کا دل یہ کہہ کر دلا دیا کہ مجھے علم ہے، میں نے کئی مرتبہ اپنی ماں کو دیکھا ہے، لوگوں کا بچہ کچا کھانا کھاتے وقت ان کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ این بھائی چھوٹے ہیں، انہیں کچھ علم نہیں، وہ تو ایک دوسرے سے چھین کر بھی کھا جاتے ہیں۔ یہ سننا تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو نکلنا شروع ہو گئے۔ کافی دیر ہو چکی تھی۔ اس کے بعد مدرسے کا ایک استاد آیا اور سلطان سے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ استاد بھی یہ سارا منظر دیکھ کر بڑا پریشان ہوا کہ سلطان کی آنکھیں اتنی سوجی ہوئی کیوں ہیں۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے استاد سے تمام بچوں کے متعلق پوچھا اور جو بچہ انتہا درجے کا غریب تھا اس کا وظیفہ مقرر کیا اور اس بچے کو بجائے چاندی کے سونے کے سکے دے دیے۔ دوستو، خدا کی قسم اس کہانی نے مجھے تو رلا کے رکھ دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے دل پر اس کہانی نے کس حد تک اثر کیا ہوگا، لیکن ایک درخواست ہے، خدا کے واسطے غریبوں پر رحم کرو، مسکینوں کی مدد کرو، جو اس دانے کے محتاج ہیں جو ہم کھاتے ہیں اور ویسٹ کر دیتے ہیں۔ یتیموں، مسکینوں اور غریبوں کا حق کبھی نہ کھانا۔ ہم کتنے افراد کا رزق جو اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا ہے ہم ضائع کر دیتے ہیں، پھر سوچتے بھی نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کے رزق کی ذمہ داری اپنے اوپر فرض کی ہے تو لوگ بھوکے کیوں مرتے ہیں؟ ان لوگوں کی بھوک کا ذمہ دار میں ہوں، آپ ہیں اور ہم سب ہیں۔ یقیناً ہم میں سے کسی نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم روزانہ کتنا کھانا ضائع کرتے ہیں۔ زیادہ نہیں، صرف ایک غریب مسکین یتیم کے سر پر ہاتھ رکھیے، اس کی کفالت کیجیے اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں سنواریے۔ یورپی مورخ لینپال لکھتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس علم کا سمندر تھا۔ وہ عالموں کی قدر کرنا جانتے تھے، وہ اپنی رعایا کے حالات و واقعات سے آگاہ رہتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں کبھی ایک دن ایسا نہیں آیا کہ جس دن سلطان نے اپنی روٹی دو سبزیوں یعنی 2 سالنوں کے ساتھ اپنی رعایا کی حقیقی اور زمینی مسائل جانتا ہو۔ وہ کبھی بھی رزق کو ضائع کرنا تو دور کی بات، ہر لقمہ ڈر ڈر کے کھاتا ہے کہ کہیں کل کو روز قیامت مجھ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ چاہتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو چینل سبسکرائب کر لیں۔